وہ یہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس پلاٹ اپنا ہے وہ پنجاب حکومت سے رابطہ کرے، اس کو وہ پیسے دیتے ہیں، قرضہ دیتے ہیں اور وہ اپنا گھر تعمیر کرے. اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ پنجاب حکومت جو ہے ان کو سپورٹ کر رہی ہے اور اپنا گھر تعمیر کرے. 2 لاکھ بنے ابھی تک. سندھ حکومت کا ماڈل کیا ہے؟ سندھ حکومت نے سیلاب متاثرین جن کی تعداد 21 لاکھ بنتی ہے، اور وہ 21 لاکھ گھر جو ہیں ان گھروں میں وہ رہتے ضرور تھے لیکن مالک وہ گھروں کے اکثر جگہوں پہ نہیں تھے. سرکاری زمینیں تھیں، کچھ اور مسئلے مسائل تھے، انہوں نے بس گھر بنایا ہوا تھا اور رہتے تھے وہاں پہ. ان کے گھر تباہ ہو گئے. سندھ حکومت نے بلال بھٹو زرداری صاحب کا ایک فیصلہ تھا، ایک ان کی ڈائریکشن تھی، ان کا ایک ویژن تھا. 21 لاکھ گھر بنانے کا فیصلہ کیا. 21 لاکھ، اور جس میں سے غالباً 12 لاکھ کے قریب مکان بن بھی چکے ہیں. 21 لاکھ گھر بنا کے ہم دے رہے ہیں. نہ صرف گھر بنا کے دے رہے ہیں بلکہ اس گھر کی ملکیت بھی اس فیملی کی خاتون کے حوالے کر رہے ہیں. اس خاتون کو مالک بنا رہے ہیں ہم. بہت زمین آسمان کا فرق ہے دونوں ماڈلز میں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کا گھر جہاں بنا ہوا تھا اس کو گھر بنا کے دیں گے، اس کو بس زمین کا مالک بنائیں گے جہاں پہ اس کا گھر بن گیا ہے، اور وہ مالکانہ حقوق اس کو دیں گے، اور جو خاتون سربراہ ہوں گی، جو فیملی میں بڑی ہوں گی، اس کے نام پہ وہ گھر ہم کر دیں گے. پنجاب کا ماڈل ڈیفرنٹ ہے. ہماری خواہش ہے کہ پنجاب حکومت بھی اس طرح کا کوئی کفر لائے. جس کے پاس پلاٹ نہیں ہے، جس کے پاس زمین نہیں ہے، جس کے پاس گھر نہیں ہے، اس کے لیے بھی کوئی اس طرح کا یہ کام کر لیں تو شاید بڑا اچھا کام ہو جائے گا. کل میں نے دیکھا ایک ٹی وی پہ عظمیٰ بخاری صاحبہ جو ہیں، حالانکہ ہیں تو سمجھدار خاتون، لیکن مجھے لگتا ہے نا کہ پھر وہ جو ایک خول ہے مریم 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 مریم، اسے نکل نہیں پاتے بیچارے، تو جو ان کو بتایا جاتا ہے وہی راہ گلاپتے ہیں. وہ کہنے لگیں کہ ہم نے کراچی کے لوگوں کو ٹینکر مافیا کے حوالے کر دیا ہے. تو وہ یہ سمجھتی ہیں کہ شاید 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی ہے، اس کے بعد کراچی میں ٹینکر چلنا شروع ہو گیا. اس سے پہلے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں، میری بہن کو، تھوڑا سا بات کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں، سمجھ لیا کریں. کراچی دنیا کے ان چند شہروں میں ہے جہاں پینے کا پانی کوئی تقریباً 125-150 کلومیٹر دور سے آتا ہے. پنجاب کے کسی شہر میں یہ مسئلہ نہیں ہے، پاکستان کے کسی شہر میں یہ مسئلہ نہیں ہے. کراچی وہ واحد شہر ہے جہاں آپ کو پانی بہت دور سے لانا پڑتا ہے، پینے کا پانی. تو ٹینکرز کا مسئلہ کراچی میں ابھی نہیں ہے. ٹینکرز کا مسئلہ بہت پرانا ہے. ابھی کم از کم یہ ہو گیا ہے، بہت سارے اس کی وجوہات ہیں، کہ کراچی میں جو لیگل ہائیڈرینٹس ہیں وہ 7 ہیں، اور وہ بھی سپریم کورٹ میں بڑی ایک آپ کو انداز پتہ ہے کہ بہت بڑے کیسز چلے. اس کے بعد سپریم کورٹ نے اجازت دی کہ آپ 7 لیگل ہائیڈرینٹ چلائیں، ہر ضلع کے لیے ایک، اور وہ ان کے لیے ہوتا ہے کہ جہاں پانی نہیں پہنچتا، جہاں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ان کو پانی لینے میں آسانی ہو جائے. یہ بہت آسان ہوتا ہے کہنا کہ ٹینکر بند کر دیں. اگر یہ بند ہو جائیں گے تو وہ شہری جن کو پانی نہیں مل رہا، جن کو پانی نہیں پہنچتا آج، ان کے لیے زیادہ مسائل پیدا ہوں گے. تو تھوڑا سا اس پہ یہ غور کر لیں کہ کیا ہوتا ہے. پھر انہوں نے ایک بات اور کی بڑی دلچسپ. پیپلز پارٹی کا عجیب کہنا ہے، کہتے ہیں پنجاب میں صوبے بناؤ، سندھ میں صوبے نہیں بناؤ. میں پھر ان سے گزارش کروں گا تھوڑا سا معلومات اپنی درست کر لیں. آپ صوبے بنانے کا اختیار نہ پیپلز پارٹی کا ہے، نہ میرا ہے، نہ عظمیٰ بخاری کا ہے، نہ کسی اور کا ہے. کسی بھی نئے صوبے کو بنانے کے لیے جو طریقہ کار آئین میں درج ہے وہ یہ ہے کہ جس صوبے میں نیا صوبہ بننا ہے اس صوبے کی جو صوبائی اسمبلی ہے، جو عوام کے منتخب نمائندے ہیں، وہ 2/3 اکثریت سے ایک قرارداد پاس کریں گے پہلے کہ جی ہمارے صوبے میں نیا صوبہ بننا چاہیے. اور اس کے بعد وہ قرارداد جو ہے چلی جائے گی پارلیمنٹ کے پاس. تو قومی اسمبلی اور سینٹ بھی اس کو 2/3 اکثریت سے منظور کرے گی، اور اس کے بعد آئین میں ترمیم ہو جائے گی، اور جو صوبوں کی تعداد ہے وہ اوپر نیچے ہو جائے گی. یہ ایک بڑا سیدھا سا طریقہ کار آئین میں موجود ہے. پیپلز پارٹی سندھ میں اس لیے کہتی ہے کہ نہیں بننے چاہیے کہ سندھ کی عوام، سندھ کے منتخب نمائندے، سندھ کی اسمبلی یہ کہتی ہے کہ سندھ میں کسی نئے صوبے کی ضرورت نہیں. اور پیپلز پارٹی نہیں کہتی. صوبائی اسمبلی میں مختلف اوقات میں جتنی جماعتیں آئی ہیں سب یہ کہتی ہیں کہ سندھ میں کسی نئے صوبے کی ضرورت نہیں ہے. اگر سندھ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نئے صوبے کی ضرورت نہیں ہے، سندھ کے لوگوں کے منتخب نمائندے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نئے صوبے کی ضرورت نہیں ہے، تو پنجاب میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ یہ کہے کہ سندھ کے اندر نیا صوبہ بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے. اب آ جائیے پنجاب پہ. پنجاب کی اسمبلی اس ملک کی واحد اسمبلی ہے
جس نے غالباً 2013 یا 12 میں ایک قرارداد منظور کی جس میں یہ کہا کہ پنجاب میں ایک نہیں 2 نئے صوبے بنانے کے لیے اس پہ کام شروع کیا جائے، اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ اس سے پہلے سینٹ نے 2/3 اکثریت سے قرارداد منظور کی تھی جس میں یہ کہا تھا کہ پنجاب میں ایک ساؤتھ پنجاب جو ہے صوبہ اس کو بننا چاہیے۔ تو پنجاب کے حوالے سے سینٹ نے 2/3 اکثریت سے، جس میں یقیناً پنجاب کے نمائندے بھی ہوں گے، انہوں نے ووٹ کیا، وہ قرارداد منظور ہوئی۔ اس کے بعد پنجاب اسمبلی نے، جس کے اندر پنجاب کے لوگوں کے منتخب نمائندے بیٹھے تھے، انہوں نے قرارداد منظور کر لی کہ جی پنجاب کے اندر ایک نہیں 2 نئے صوبے بنانے کے لیے انہوں نے کہا کہ جی اس کے اوپر کارروائی شروع کریں، کوئی کمیشن بنائیں، کوئی اس پہ کام شروع کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب کے لوگوں کے منتخب نمائندے یہ چاہتے ہیں کہ پنجاب میں صوبے بنے، اس لیے ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے کہ جی وہاں بننا چاہیے صوبہ، اس لیے کہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، منتخب نمائندوں کی ڈیمانڈ ہے۔ تو یہ زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ تو پیپلز پارٹی اپنی خواہش پہ یہ بات نہیں کرتی، پیپلز پارٹی سندھ کے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ کہتی ہے کہ نہیں بننا چاہیے، اور پنجاب میں پیپلز پارٹی پنجاب کے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ کہتی ہے کہ ہاں یہاں پہ صوبے کی ضرورت ہے، صوبے بننے چاہیے، اس لیے کہ پنجاب کے لوگ چاہتے ہیں، پنجاب کی اسمبلی چاہتی ہے۔ تو یہ جب باتیں اس طرح کی کرتے ہیں بہت مجھے حیرت اور افسوس ہوتی ہے۔ اب وہ دوسری بڑی دلچسپ بات یہ کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی تو جمہوریت پہ جو ہے نا لیکچر نہ دے، تو پیپلز پارٹی نہ دے تو کون نون لیگ دے گی لیکچر جمہوریت پہ؟ اس ملک میں اگر جمہوریت پر بات کرنے کا حق پیپلز پارٹی کو آپ نہیں دینا چاہتے ہیں تو پھر بھائی جنرل مشرف کو دیں گے، جنرل ضیاء کو دیں گے، ان کے پیدا کردہ لیڈروں کو دیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو کریڈیبلٹی ہے، خاص طور پہ جمہوریت کے حوالے سے، پارلیمنٹ کو مضبوط کرنے کے حوالے سے، پارلیمنٹ کی بحالی کے حوالے سے، عوام کے حق حاکمیت کے حوالے سے، اس کو نون لیگ کے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری قیادت نے لوگوں کے حقوق کے لیے، جمہوریت کی بحالی کے لیے آمروں سے لڑتے ہوئے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو چاہتے تو زندہ رہتے، یہ باتیں ڈھکی چھپی تو نہیں ہے نا، اس وقت پتہ ہے سب کو کہ ضیاء الحق نے آفر بھی کی، بندے بھی بھیجے، سب کچھ کیا، چاہتے تو زندہ رہتے۔ انہوں نے تو کہا کہ میں ایک فوجی عامر کے ہاتھوں مرنے کو ترجیح دوں گا بجائے اس کے کہ میں تاریخ کے ہاتھوں مروں۔ دوسری طرف میاں نواز شریف صاحب، اللہ ان کو زندگی دے، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ وہ ان کی جان اس طرح جائے، لیکن تاریخ میں وہ بھی اپنا نام اس طرح لکھوا سکتے تھے۔ لیکن جب ان پہ مشکل پڑی، 10 سال کا معاہدہ کیا، آرام سے ملک سے چلے گئے، اور پھر 10 سال تک اس معاہدے پر پابند بھی رہے، کاربند بھی رہے، اور وہ 10 سال پورے ہونے کے بعد وہ واپس پاکستان آئے، واپس سیاست میں حصہ لیا۔ پیپلز پارٹی نے آج تک جتنے انتخابات ہوئے ہیں، کسی انتخابات میں دھاندلی کے ذریعے اقتدار حاصل نہیں کیا۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون نے جتنے اقتدار حاصل کیے ہیں وہ دھاندلی کے بغیر حاصل نہیں کیے ہیں۔ 85 کا الیکشن ظاہر ہے اس کو میں تو کاؤنٹ ہی نہیں کرتا ہوں، وہ تو جو ہوا آپ کو سب کو پتہ ہے۔ جنیجو صاحب بنے، اس کے خلاف سازش کس نے کی؟ نواز شریف صاحب نے کی۔ 88 کا الیکشن ہوا، پیپلز پارٹی عطاب میں رہی، دھاندلی کا شکار بنی، اور بینیفیشری کون تھا؟ PMLN تھی، نواز شریف تھا۔ 90 کے انتخابات ہوئے، پیپلز پارٹی دھاندلی کا شکار تھی، فائدہ کس کو ہوا؟ کس کو پہنچایا گیا؟ نواز شریف کو پہنچایا گیا۔ اس کے بعد 93 کا الیکشن ہوتا ہے، پیپلز پارٹی کو پھر روکا جاتا ہے، قابو کیا جاتا تھا کہ پنجاب میں ہماری حکومت نہ بنے، اور وہاں بھی ہماری سیٹیں ہمیں ہروائی گئیں، اور ہمیں کنٹرول ہو کے حکومت ہماری بنی، لیکن بہرحال سیٹیں ہمیں جتنی ملنی چاہیے تھیں ہمیں نہیں دی گئیں۔ اس کے بعد 96 کا الیکشن ہوتا ہے، 97 کا شاید، اس میں پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہوا؟ 16-17 سیٹوں پہ آ گئے۔ بینیفیشری کون تھا؟ نواز شریف بینیفیشری تھا۔ اس کے بعد 2002 میں ظاہر ہے کہ یہ ملک سے باہر بیٹھے تھے، آئے نہیں حکومت میں، انہوں نے الیکشن نہیں لڑے، پیپلز پارٹی الیکشن لڑی، اور اس میں ظاہر ہے کہ جو آنے تھے وہ جماعت آ گئی تھی۔ 2008 یہ بڑی دلچسپ بات ہے، 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنی، لیکن 2008 کے انتخابات میں بھی دھاندلی کر کے خاص طور پہ پنجاب میں نون لیگ کو سیٹیں دلوائی گئی مشرف کے دور میں، اور اس کی بھی وجہ یہ تھی کہ پیپلز پارٹی کو واضح اکثریت نہ ملے اور نون لیگ کو سیٹیں دے دو تاکہ یہ آپس میں لڑائیاں ہو جائیں۔ پیپلز پارٹی نے اس دھاندلی کو بھی برداشت کیا۔ پیپلز پارٹی نے جب یہ سارے نواز شریف صاحب نے APDM جو بنی تھی پوری، انہوں نے اتفاق کر لیا کہ انتخابات کا بائیک آؤٹ کرنا ہے،
انہوں نے طے کر لیا تھا کہ بائیک آؤٹ کرنا ہے سب کو بشمول نواز شریف کے. آصف علی زرداری صاحب نے ان کو قائل کیا کہ بائیک آؤٹ مت کرو, انتخابات میں حصہ لو. اگر یہ نہ لیتے انتخابات میں حصہ تو پیپلز پارٹی تو پتہ نہیں کتنی سیٹیں لے کے بیٹھی ہوتی. ہم نے ان کو کہا کہ انتخابات میں حصہ لو, ہم ان کو ہاتھ پکڑ کے دوبارہ اسمبلی میں لائے, ہم ان کو دوبارہ جمہوری راستے پہ لائے, ہم دوبارہ ان کو انتخابات میں لائے اور ہم نے ان کو انتخابات میں لڑنے پہ راضی کرایا. اس کے بعد بھی بینیفیشری یہ تھے چونکہ ان کو سیٹیں دی گئیں. اس کے بعد 2013 کے انتخابات ہوتے ہیں, کون بینیفیشری تھا؟ آر ٹی ایس بٹھایا گیا, کس کو جتوایا گیا؟ یہ جیتے. اب 2024 میں جو انتخابات ہوئے ہیں, یہ جتنا کہہ لیں, جتنی مرضی یہ کہہ لیں, یہ سب کو پتہ ہے, بچے بچے کو پتہ ہے کہ نون لیگ انتخابات میں بری طرح سے آ رہی ہے. نون لیگ نہیں آ رہی ہے, نواز شریف آ رہا ہے, اپنی سیٹ پہ آ رہا ہے. شہباز شریف آ رہا ہے, اپنی سیٹ پہ آ رہا ہے. مریم نواز آ رہی ہے, اپنی سیٹ پہ آ رہی ہے. ہم پہ الزام لگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی پیپلز پارٹی داندھی داندھی داندھی. بھائی مجھے ایک بات بتا دو, صوبہ سندھ میں جو انتخابات ہوئے ہیں اس میں کتنی سیٹوں پر یہ ایلیگیشن ہے کہ جی کوئی ہم فارم 47 سے جیتے؟ کیا بلال بھٹو زرداری صاحب کی سیٹ پہ الزام ہے؟ کیا آصف علی زرداری صاحب کی سیٹ پہ الزام یہ تھا؟ کیا فریال ٹالپور صاحبہ کی سیٹ پہ الزام ہے؟ کیا مراد علی شاہ صاحب کی سیٹ پہ یہ الزام ہے؟ کسی کے اوپر یہ الزام نہیں ہے. ہم سب لوگوں کے ووٹ لے کر منتخب ہوئے ہیں. ہم صوبائی اسمبلی میں یا قومی اسمبلی میں خیرات کی سیٹوں پہ نہیں بیٹھے ہیں. جو خیرات کی سیٹوں پہ بیٹھے ہیں وہ ہم پہ جتا رہے ہیں, ہم پہ چڑھائی کر رہے ہیں. جو لوگ, اب میں کیا کہوں, الفاظ میں استعمال کروں گا پھر ان کو تکلیف ہوتی ہے. دیکھیں, تنقید کریں آپ, لیکن تنقید وہ کریں جس میں تھوڑا سا آپ کے اندر آپ کا جو ضمیر ہے نا وہ آپ کو اجازت دے گا یہ تنقید بنتی ہے, یہ مجھے کرنی چاہیے. میں خود چوری کے راستے سے آگے ایک سیٹ پہ بیٹھا ہوں, میں چوری کے راستے سے چیف منسٹر بنا ہوں, میں چوری کے راستے سے پرائم منسٹر بنا ہوں, میں چوری کے راستے سے اسمبلی کی سیٹوں پہ بیٹھا ہوں, وزارتوں پہ بیٹھا ہوں. پھر میں بڑا کر کے نہیں میں تو, میرے سے بڑا معتبر تو کوئی ہے نہیں. یہ بات مناسب نہیں ہے. آپ نے دھاندلی کے ذریعے ہمیشہ حکومتیں بنائی ہیں. یہ کہتے ہیں ہم جی بی میں ہم جیت گئے تو ہم کہہ رہے ہیں جی بی میں دھاندلی ہوئی ہمارے ساتھ. کس نے کہا کہ نہیں ہوئی ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہوئی ہے. ہماری 3-4 سیٹیں دھاندلی کے ذریعے لی گئی ہیں جی بی کے اندر. اس لیے لی گئی ہیں کہ پیپلز پارٹی کو واضح اکثریت وہاں پہ نہ ملے اور ہماری حکومت بنے تو اتحادی حکومت بنے. یہ کوشش ہی ہوئی ہے وہاں پہ. اب کشمیر میں کہتے ہیں ہم شور کیوں کریں, آپ مان لیں. بھائی رزلٹ ہم ماننے کو تیار ہیں, مانیں گے, لیکن اگر کوئی چوری کرے گا, کوئی ڈاکہ ڈالے گا, کوئی مینڈیٹ چھینے گا, کوئی ووٹ ہمارے چھینے گا تو ہم بات تو کریں گے, ثبوت کے ساتھ بات کر رہے ہیں. آپ کو اسلام آباد میں جو پریس کانفرنس ہم لوگ کر رہے ہیں ثبوت دے رہے ہیں. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بندوں کو جتا دو اس کا راز. ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو ہمارے الزامات ہیں اس کی تحقیقات کرو, اس الیکشن کے رزلٹ کو روکو جہاں پہ داندھی کے ہم آپ کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں. یہ ہمارا حق ہے. یہ کوئی بات نہیں کہ تم نے مینیج کر لیا, مینوورنگ کر لی, ہمارے بندے کو ہرا دیا, اپنے کو جتا دیا اور پھر کہتے کہ مان لو. ایسے کیسے مانیں گے؟ ہم ان کے چہرے پر جو یہ پردہ ڈال کے چلتے ہیں پارسائی کا, ہم اتارتے رہیں گے. اگر یہ چوری کریں گے, ڈاکے مالیں گے, الیکشن چھینیں گے, ہم ان کے چہرے سے پردے اتارتے رہیں گے. اور یہ بات میں نہیں کہتا, ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ انہوں نے کس طرح سے کیا ہے. یہ مانگے تانگے کی حکومتوں میں یہ بیٹھیں, ہم نہیں بیٹھے ہیں. اور الزام لگانے سے پہلے ان کو 10 مرتبہ چیزوں کو سوچ لینا چاہیے. پھر میں کہہ رہا ہوں ان کو بیچاروں کو پتہ نہیں, وہ آج بیٹھ کے کہہ رہے تھے ان کی حکومت میں ملک ٹوٹا. بھائی جب بنگلہ دیش بنا پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں تھی. ان عقل کے اندر کو کوئی بتائے کہ ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم ملک ٹوٹنے کے بعد بنائے, اس سے پہلے نہیں بنا تھا. اور یہ بھی ان کو سمجھ میں آنی چاہیے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر اگر خدا نخواستہ ملک توڑنے کا الزام ہوتا تو جنرل ضیاء الحق ایک قتل کے جھوٹے مقدمے میں اس کو پھانسی نہیں دیتا, اس کو ملک توڑنے کے الزام میں پھانسی دیتا. وہ ایک بڑا وزندار کیس بنتا نا. وہ ایک جھوٹے قتل کے مقدمے میں اس نے سزا دے دی اس کو قتل کی. اگر اس کے اوپر بھٹو شہید کے اوپر تھوڑا سا بھی بات ہوتی کہ ملک توڑنے میں اس کا کوئی کردار ہے تو ضیاء الحق اسی کیس میں اس کا ٹرائل کرتا, اسی کیس میں اس کو سزا دلاتا. تو تھوڑا سا تاریخ کو پڑھیں, تاریخ کو سمجھیں. اس طرح صرف یہ آ کے جو آپ کو پیچھے سے فیڈ کیا جاتا ہے نا, جا کے اس میں کر لیں, تو وہ مناسب بات نہیں ہے. چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب نے جس انداز میں کمپین چلائی گلگت بلتستان میں اور جس انداز میں کمپین چلائی ہے کشمیر کے اندر, میں سمجھتا ہوں ایک مثالی ہے. اور وہ اپنی کمپین میں کشمیریوں کے لیے جو ان کی ڈیمانڈز ہیں, جو ان کے بنیادی مسائل ہیں, اس کی بات کرتا ہے. بلال بھٹو زرداری یہ کہتا ہے کہ ہم کشمیر کے لیے
ان کا حق حاکمیت, ان کا حق ملکیت اور ان کے لیے حق روزگار کی بات کرتے ہیں, اور یہ ہم ان کو دلائیں گے. دوسری طرف کیا ہوتا ہے, ہم آپ کو 10 بسیں دے رہے ہیں, ہم آپ کو یہ موبائل اسپتال جو ہیں وہ لا کے دیں گے, اور ہم آپ کے وزیر اعظم بنیں گے. ایک طرف یہ تقاریر ہیں, یہ خواہشات ہیں, یہ ان کو للچانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. دوسری طرف جو کشمیر کا بنیادی مسئلہ ہے, لوگوں کے اندر جو فیلنگز ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, وہ یہ ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس حق حاکمیت نہیں ہے, ہمارے پاس حق ملکیت نہیں ہے, ہمیں حق روزگار حاصل نہیں ہے, ہمارے الیکشنز جو ہیں وہ چوری کیے جاتے ہیں, ہمیں دوسرے درجے کا شہری بنایا جاتا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب ابھی سے نہیں اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہہ چکے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ کشمیر اور گلگت بلتستان کی نمائندگی میں قومی اسمبلی میں دیکھوں, میں ان کی نمائندگی سینٹ کے اندر دیکھوں. اس لیے پی ایم ایل این کو بڑی پریشانی ہے, وہ اس طرح کے انتخابات نہیں جیت سکتے جو صاف اور شفاف ہوں, لہٰذا وہ یہ بدماشیاں کرتے ہیں, ڈاکے مارتے ہیں ووٹوں کے اوپر, اور الیکشن چھینٹ کر اپنے لوگوں کو جو ہے جتوانا چاہتے ہیں. بہت شکریہ. آپ کو سوال ایک ایک کر لیں. پرسوں جو ہے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب آصف علی زرداری صاحب سے صبح کو ملتے ہیں, اور دوپہر میں جا کے ایک نئی تھیوری جو ہے وہ بات اسلام آباد میں جا کے بیان کرتے ہیں صوبوں کے حوالے سے اور سسٹم کی ناکامی کی بات. تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر اس دعوے کو کل فوجی ترجمان نے بھی جو ہے وہ تھوڑی سی تصدیق کی مہر لگا دی. اس کا مطلب کہ وہ کہتے تو رہے کہ زرداری صاحب کا بغل بچہ ہے, لیکن وہ زبان کسی اور کی بول رہا ہے. یہ کس طرح کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے؟ پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے؟ دیکھیں, اگر صدر پاکستان سے کوئی وزیر ملاقات کرتا ہے اور اس کے بعد وہ کوئی بات کرتا ہے, تو اس کو اس طرح سے نہیں لینا چاہیے کہ کوئی صدر پاکستان نے خدا نخواستہ کہہ دیا ہوگا جا کے باہر یہ بات کرو. سعید غنی پریس کانفرنس کر رہے ہیں.